اور کتنا پیارا جملہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفر میں تھے تو نماز کا وقت ہو گیا تھا، تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے مؤذن تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بنایا تھا، اور وہ مقام بخشا تھا کہ حبشہ کے رہنے والے جن کو غلامی کے لوگ تانے دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا ایمان کی بدولت۔ آج ہمارے جان مال آبرو ان کے اوپر قربان، جو 5 وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان کے لیے اذان دیا کرتے تھے، جب کبھی موقع آتا تو آپ حضرت بلالی کو بلایا کرتے تھے۔ تو اور یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے میں نے تمہارے قدموں کی آواز، قدموں کی چاپ جنت میں اپنے سے آگے سنی ہے، اپنے سے آگے میں نے دیکھا کہ تم چلے جا رہے ہو۔ محدثین نے فرمایا کہ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام بخشا جنت کے اندر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وہ پائلٹ بن گئے کہ آگے جیسے ایک کسی بڑے کے ساتھ، کسی بڑے صاحب اقتدار کے ساتھ کوئی پائلٹ چلتا ہے جو آگے اس کے لیے راستہ صاف کرتا ہے، یہ مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ تو ایک مرتبہ سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو نماز کا وقت ہو گیا، تو ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ارحنا بالصلاۃ یا بلال، ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال ہمیں نماز کا آرام عطا کر، ہمیں نماز پڑھوا کر آرام دے دو ہمیں، یعنی چین نہیں آ رہا بغیر نماز کے آرام نہیں آ رہا، تو اب ہمیں تم آرام دے دو نماز پڑھوا کر، تاکہ ہمیں نماز پڑھوا کر آرام ہو جائے کہ بھئی یہ فکر جو نماز کی ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو اب الحمدللہ جو آدمی نماز کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کو چین نہیں آتا جب تک کہ نماز نہ پڑھ لے۔ یہی سے ہوا، مجاہدے سے ہوا، عادت ڈالی الحمدللہ نماز کے عادی ہو گئے۔ اور روزہ اسی طریقے سے کہ عادت ڈالی روزے کے عادی ہو گئے، اب روزے کی جو مشقت ہے وہ کم ہوتی چلی۔